बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक-आमोज़ सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रमशा है। मैट्रिक करते ही वालिदैन को मेरी शादी की फ़िक्र पड़ गई। कई रिश्तेदार लड़कों के नाम ज़ेर गौर आए, मगर खाला जान ने मेरी और अली की हममिजाजी को देखकर सभी को कायल कर लिया कि रिमशा की शादी अली से कर दें। दोनों की आपस में खूब बनती है, 10 साल का फ़र्क है, कोई बात नहीं। खाला जान जानती थी कि मैं और अली एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। खाला जान भी मुझसे प्यार करती थी। इनकी कोशिशों से मेरी शादी इनके साहबजादे से हो गई। हालांकि खालू जान अली के लिए अपने भाई की बेटी का इंतखाब कर चुके थे। खैर, तकदीर में जो लिखा था वही हुआ और मैं अली की शरीक हयात बन गई। उन्होंने मुझे इस कदर अच्छा रखा कि मैं सोच भी न सकती थी। शोहर का मुझे इतना प्यार मिला कि मैं सब कुछ भूल गई। उन दिनों हम जनूबी पंजाब के एक गांव में रहते थे। मेरा ससुराल उसी गली में था जहां मेरे माँ बाप का घर था, सो कभी माँ बाप से दूरी का एहसास हुआ ही नहीं। इन्हीं दिनों भाई की जमींदार के बेटे के साथ लड़ाई हो गई। जमींदार के बेटे ने रात को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मेरे माँ बाप के घर को आग लगा दी। इस सानहे के नतीजे में मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। मैं हर वक्त आंसू बहाती रहती। खाला मुझे अक्सर समझाती कि अल्लाह को यही मंजूर था, तुम अपनी जान क्यों हल्कान करती हो। कुछ ही दिन गुजरे थे कि जमींदार के बेटे ने मेरे ससुराल पर भी धावा बोल दिया। खुशकिस्मती से उस वक्त मैं घर पे मौजूद नहीं थी। अली के साथ मैं अपने छोटे बेटे को अस्पताल लेकर आई थी, जिसकी रात से तबीयत बहुत ख़राब थी। जमींदार का बेटा मेरे सास ससुर और मेरे 2 देवरों को भी साथ ले गया। अली के एक दोस्त ने उसको फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे घर पर जमींदार के बेटे ने धावा बोल दिया है और तुम्हारे सब घर वालों को उठाकर ले गया है। यहाँ पर अगर तुम आए तो वो तुम्हें और तुम्हारे बीवी बच्चों को भी ले जाएगा। इसलिए बेहतरी यही है कि तुम अपने बीवी बच्चों को लेके दूसरे शहर चले जाओ। अली वहाँ से नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो हर सूरत में अपने भाइयों को और माँ बाप को जमींदार की कैद से रिहाई दिलाना चाहते थे। लेकिन गांव वापस जाने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। लिहाजा हम गांव छोड़कर फैसलाबाद में रिहाइश पजीर हो गए। यहाँ पर अली को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। ये गारमेंट फैक्ट्री थी और मेरे शोहर को गारमेंट फैक्ट्री के काम का तजर्बा भी था। हमको यहाँ आकर नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना पड़ा। मेरा बेटा बुरहान छोटा था, ताहम उसकी परवरिश और तालीम के लिए रकम दरकार थी। मुझे अपना गांव बहुत याद आता। अली भी अपने वालिदैन और भाइयों के लिए बेहद फ़िक्रमंद और उदास थे। उन्हीं दिनों अली के एक दोस्त ने उसे अपने पास सऊदीया बुला लिया। अब मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मैंने अली को बहुत मना किया कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं, मैं अकेले बच्चों की परवरिश कैसे करूँगी। लेकिन अली बज़िद थे कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं जल्द ही तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगा। शुरू में उन्होंने मुझसे सऊदीया से राब्ता किया, लेकिन फिर ये राब्ता भी ख़त्म हो गया। मेरे पास जो नंबर इनका था, फ़ोन करती तो नंबर बंद मिलता। इन दिनों मैं किस कदर परेशान थी कि क्या बताऊँ। जो रकम वो खर्चे के लिए देकर गए थे वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गई। घर भी किराए का था। मालिक मकान आखिर कब तक बर्दाश्त करता। आखिरकार मुझे अपने जेवरात फ़रोख्त करने पड़े। हम चंद रोज़ कबल एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। कड़ा वक्त आ पड़ा। ये फ़िक्र खाई जाती थी कि अली जाने कहाँ गुम हो गए हैं। खुदा इनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे। और मेरे बच्चे थे बाप की जुदाई में जो तड़प रहे थे। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। इंतज़ार की सुलगती हुई घड़ियाँ मेरे वजूद को तार तार करती रही। रोज़े शब दुआएं करते करते गुजरते थे। इनकी कोई खबर ना आई और ना वो खुद आए। जिस दोस्त के पास वो सऊदीया गए थे, इसने भी फिर कभी राब्ता ना किया। कोई इत्तला, कोई खबर कहीं से ना मिलती थी कि वो जिंदा सलामत हैं। अगर हैं तो कहाँ हैं। खुदा न खास्ता उनको कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया, या वो सऊदीया में जेल तो नहीं काट रहे। दिल में तरह तरह के ख्यालात आते थे और तन्हाई में मैं रोती थी, कहीं बच्चे मुझे रोता देखकर उदास ना हो जाएं। बच्चे मेरे अलग परेशान थे। वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे कि आमदनी का कोई जरिया ना था। मकान किराए का अलग था। ये वक्त मुझ पर क़यामत सुगरा का सा गुजरा। वक्त गुजरता रहा। मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। अच्छी सिलाई जानती थी। मोहल्ले भर से सिलाई के लिए कपड़े लाती थी, मगर इस उजरत से ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था।
اتفاق سے جس واقف کار نے کرائے کا گھر لے کر دیا تھا وہ پڑوس میں رہتا تھا، وہ ہی اب میرا پرسان حال رہ گیا تھا۔ بچوں کی خبر گیری کو آ جاتا اور میرا حوصلہ بڑھاتا۔ اس کا نام سرفراز تھا۔ سرفراز ایک بہت اچھا اور ہمدرد انسان تھا۔ اس نے برے دنوں میں سہارا دیا، جبکہ اس بھرے شہر میں کوئی اپنا نہ تھا جس کو میں مدد کے لیے پکارتی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا ہے۔ یوں ہی 7 برس گزر گئے۔ مالک مکان خدا ترس تھا۔ اس نے مکان خالی نہ کرایا اور خرچے کی مد میں ہر ماہ سرفراز میری مدد کرتا تھا۔ ساتھ ہی اکثر سمجھاتا تھا کہ اب شوہر کا انتظار چھوڑ دو، وہ سلامت ہوتا تو ضرور تم سے رابطہ کرتا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ باتیں مجھ کو بہت ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ میں علی سے بے حد محبت کرتی تھی، پھر وہ میرے بچوں کا باپ بھی تھا۔ ہر دم لبوں پر اس کے لیے ابھی تک سلامتی کی دعا رہتی تھی۔ جانے کیوں یقین تھا کہ وہ زندہ ہے، بس ان کی طرف سے آس ٹوٹتی ہی نہیں تھی۔ یقین تھا کہ وہ ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ اس آس پر زندگی کے طویل 7 برس گزار دیے، لیکن تسلیوں سے دل نہیں بہلا کرتے۔ بہل بھی جائیں تو کیا پیٹ کی آگ ان بہلاووں سے سرد ہو سکتی ہے؟ کئی برسوں سے آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی۔ اگر سرفراز سہارا نہ دیتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اب لگتا تھا سرفراز بھی تھک گیا ہے۔ وہ بار بار مجھے کہتا کہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر روٹی کھلانا چاہتی ہو تو اپنی شوہر کی آس کو چھوڑ کر کسی شریف آدمی سے نکاح کر لو، جہاں عزت کی زندگی ملے گی، وہاں تمہارے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سامان بھی ہو جائے گا۔ میں خوب جانتی تھی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میں خوبصورت تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ بہت سوچ وچار کے بعد میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی دنوں جس مکان میں رہ رہی تھی وہ بکاؤ ہو گیا، تو سرفراز نے یہ مکان مجھے خرید کر دے دیا تاکہ میں بے فکری سے اپنے بچوں کے ہمراہ اس میں رہ سکوں۔ سرفراز شادی شدہ تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی، بیوی بیمار رہتی تھی۔ بہرحال مجھ سی عورت کے لیے عزت و آبرو سے زندگی بسر کرنے کا یہی راستہ تھا کہ کسی شریف آدمی سے نکاح کر لوں۔ بچوں کی غربت سے بری حالت ہو چکی تھی۔ سرفراز کے ساتھ نکاح کے بعد 2 سال میرے سکون سے گزرے کہ اچانک اطلاع ملی کہ علی زندہ ہے اور وطن واپس آ رہا ہے۔ یہ اطلاع ان کے کسی دوست نے دی تھی۔ دراصل وہ غیر قانونی طریقے سے سعودیہ گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، جہاں سے ان کی اطلاع مجھے نہ مل سکی۔ جب یہ اطلاع مجھے سرفراز نے دی تو میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ وہ آ گئے تو کیسے ان کا سامنا کروں گی، اور بچوں کا کیا رد عمل ہوگا، ان کو کیسے سنبھال پاؤں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وطن پہنچ کر علی پہلے فیکٹری گئے اور وہاں سے کسی طرح انہیں سرفراز کا پتہ چل گیا۔ جب وہ گھر آئے تو دروازہ میں نے ہی کھولا۔ ان کو دیکھ کر میں سکتے میں رہ گئی، وہ بھی سکتے میں تھے۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ سرفراز مجھے طلاق دے دیں اور میں دوبارہ علی سے نکاح کر لوں، یا پھر بچے ان کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے منہ چھپا لوں۔ سرفراز نے مجھ کو طلاق دینا گوارا نہ کیا اور علی اپنے بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلے گئے۔ بچوں کی جدائی ایک بہت کڑی سزا تھی۔ شوہر کی جدائی تو میں نے سہ لی تھی، مگر اب اپنے جگر گوشوں سے دوری نہ سہی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے سرفراز سے چھپ کر علی سے رابطہ کیا کہ اگر وہ مجھے اپنانے کے لیے راضی ہیں تو میں سرفراز سے بذریعہ عدالت خلا لے لوں گی، لیکن علی نے مجھے دوبارہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے سرفراز سے چھپ کر علی سے رابطہ کیا تھا، لیکن یہ راز فاش ہو گیا۔ یہ بات سرفراز کے اعتماد کو پارا پارا کر گئی اور اس کو مجھ پر یقین نہ رہا۔ اس نے کہا، تم ابھی تک اپنے پہلے شوہر سے محبت کرتی ہو، لہٰذا تم کبھی مجھ سے وفا نہیں کر سکتی۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ میں تو اپنے بچوں کی جدائی کی وجہ سے علی کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ سرفراز سے نکاح کا بندھن میرے بچوں سے ملنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اس احساس نے سرفراز کو مجھ سے بدسن کر دیا۔ وہ میرے ساتھ بے رخی برتنے لگے۔ وہ چڑچڑے اور بدمزاج ہو گئے۔ ادھر پہلی بیوی علاج کے بعد کافی ٹھیک ہو گئی اور اب گھر سنبھال سکتی تھی اور گھریلو کام کاج کر سکتی تھی۔ سرفراز پھر اپنی پہلی بیوی کی طرف توجہ دینے لگے اور مجھے اپنے حلق میں پھنسی ہڈی سمجھنے لگے۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو میرے ساتھ لا بسایا اور اس کو مجھ پر چوکیداری کے فرائض سونپ دیے تاکہ میں کہیں بچوں سے فون پر بات کرنے کے بہانے پہلے شوہر سے رابطہ نہ کر لوں۔ یہ عورت میری سوتن تھی، اسے تو موقع چاہیے تھا۔ وہ مجھ پر سخت پہرا رکھتی اور گھر سے بھی قدم نہ نکالنے دیتی۔ مجھ سے بہت توہین آمیز سلوک روا رکھتی، مگر سرفراز اس سے کچھ نہ کہتا تھا۔
ایک روز سوتن نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ میں اب بھی اپنے پہلے شوہر کو فون کرتی ہوں اور ان سے فون پر بات کرتی ہوں، حالانکہ میں نے اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے فون ملایا تھا۔ بس اس بات پر سرفراز نے طیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ اب بھری دنیا میں ایسا کوئی نہ رہا تھا جس کو میں اپنا کہہ سکتی، جس کے گھر میں پناہ لیتی۔ سرفراز کا گھر مجھے طلاق کے بعد چھوڑنا پڑا۔ چند دن میں محلے کی امام مسجد کے گھر رہی۔ ان کی بیوی نے ترس کھا کر عدت کی مدت تک مجھے اپنے گھر رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ سوچتی تھی یہ مدت ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، کس سائبان کے تلے جا کر سر چھپاؤں گی۔ لیکن خدا کی ذات بہت رحم کرنے والی ہے، وہ کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتی۔ شاید خدا کی یہی مرضی تھی، اس پہ میرا کوئی دوش نہیں۔ میری عدت کی مدت ختم ہوتے ہی دوسرا دن تھا اور سوچ رہی تھی کہ ابھی راشدہ بی بی مجھ کو چلے جانے کا کہیں گی، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ اللہ کی کرنی تھی کہ امام مسجد صاحب کی بیوی راشدہ بی بی کو رات کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات کے بعد 2 ماہ تک میں نے گھر سنبھالا۔ پھر امام صاحب کی والدہ نے مجھ سے درخواست کی، رمشا بیٹا، میں چاہتی ہوں تم میرے بیٹے سے نکاح کر لو تاکہ اس کا گھر پھر آباد ہو جائے اور تم کو مستقل کوئی ٹھکانہ بھی میسر ہو جائے۔ دیکھو میں بوڑھی عورت ہوں، آج ہوں کل نہیں ہوں، تم یہاں سکون سے بقیہ زندگی عزت کے ساتھ گزار سکو گی۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا اور عزت سے جینے کا یہی راستہ سمجھ میں آیا۔ تب میں نے امام صاحب سے نکاح کر لیا اور مجھے بے گھری کے عذاب سے نجات مل گئی تو سکون میسر آ گیا۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ پہلے وہ غصے یا جلد بازی میں غلط فیصلے کرتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے۔ علی کو بھی اب عقل آئی تھی، بچے میرے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں تم سے دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہوں، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ جس پیغام کا انتظار میں بہت شدت سے کرتی تھی وہ ملا بھی تو بہت دیر ہو چکی تھی اور اب میں امام صاحب کی منقوہ تھی۔ وہ عدت کے دنوں میں یہ پیغام بھجوا دیتے تو یقیناً یہ میرے لیے جنت سے کم نہ ہوتا۔ اپنی جھوٹی انا پرستی میں انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اللہ نے میرا نصیب بھی کیسا لکھا تھا۔ میں 3 بار دلہن بنی، پہلے علی، پھر سرفراز اور اب امام صاحب۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اے میرے رب، کبھی کسی لڑکی کی قسمت میرے جیسی نہ کرنا۔ ویئرس، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔